زبور 133۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ زبور 134۔ اے خداوند کے بندو، آؤ سب خداوند کو مبارک کہو۔ تم جو رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو، مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو۔ خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، سیون میں سے تجھے برکت بخشے۔ زبور 135۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ اے خداوند کے بندو، اس کی حمد کرو۔ تم جو خداوند کے گھر میں ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں کھڑے رہتے ہو، خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خداوند بھلا ہے۔ اس کے نام کی مدح سرائی کرو کہ یہ دل پسند ہے، کیونکہ خداوند نے یعقوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت کے لیے چن لیا ہے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالا تر ہے۔ آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے اور اپنے مخزنوں سے آندھی نکالتا ہے۔ اسی نے مصر کے پہلوٹھوں کو مارا، کیا انسان کے کیا حیوان کے۔ اے مصر، اسی نے تجھ میں فرعون اور اس کے سب خادموں پر نشان اور عجائب ظاہر کیے۔ اس نے بہت سی قوموں کو مارا اور زبردست بادشاہوں کو قتل کیا۔ اموریوں کے بادشاہ سہیون کو اور بسن کے بادشاہ اوج کو اور کینان کی سب مملکتوں کو اور ان کی زمین میراث کر دی، یعنی اپنی قوم اسرائیل کی میراث۔ اے خداوند، تیرا نام ابدی ہے اور تیری یادگار اے خداوند پشت در پشت قائم ہے، کیونکہ خداوند اپنی قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا۔ قوموں کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، اور ان کے منہ میں سانس نہیں۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اسرائیل کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے ہارون کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے لاوی کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند کو مبارک کہو۔ سیون میں خداوند مبارک ہو، وہ یروشلم میں سکونت کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 136۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ الہوں کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔
اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب کہ اس کی شفقت ابدی ہے، رات کو حکومت کرنے کے لیے ماہتاب اور ستارے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اموریوں کے بادشاہ سہیون کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور بسن کے بادشاہ اوج کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ان کی زمین میراث کر دی کہ اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ زبور 137۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے، وہاں بید کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا، اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ، ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا داہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے، اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں، تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ اے خداوند، یروشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا جو تو نے ہم سے کیا بدلہ دے، وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ زبور 138۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی، تو نے مجھے جواب دیا،
اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں، تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ زبور 139۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا، اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی، اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا، تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اے خدا، کاش کہ تو شریر کو قتل کرے، اس لیے اے خون خارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اے خداوند، کیا میں تجھ سے عداوت رکھنے والوں سے عداوت نہیں رکھتا؟ اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں؟ مجھے ان سے پوری عداوت ہے، میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں۔ اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے۔
और देख कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझको अबदी राह में ले चल।